رمضان کے روزوں میں بعض شکلیں ایسی بھی سامنے آتی ہیں کہ انسان کا روزہ تو نہیں ہوتا، البتہ اس کے اوپر روزے داروں کی طرح سے رہنا واجب ہوتا ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح سے وقت گزارے اور روزے داروں کی طرح سے رہے، یعنی عام طور سے کھاتا پیتا نہ پھرے بلکہ روزے داروں کی طرح سے رہے۔ بیمار شخص ہے یا کوئی مسافر جو حالت سفر میں ہے، یا وہ عورت جو حیض والی ہے یا نفاس والی ہے، ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے شریعت میں کہ یہ نہ روزہ رکھیں گے اور نہ ہی ان کے اوپر اس بات کی کوئی پابندی ہے کہ روزے داروں کی طرح سے رہیں، بلکہ ان کو اجازت ہے کہ کھا پی سکتے ہیں۔ البتہ ان میں تعلیم اس بات کی دی جاتی ہے کہ یوں ہی کھاتے پیتے نہ پھریں کہ بے حرمتی معلوم ہو یا سب کو معلوم ہو کہ یہ کس پوزیشن میں ہے، کس مرحلے میں ہے، اس سے تو بچا جائے گا۔ البتہ روزے داروں کی طرح سے رہنا یعنی کچھ نہ کھانا نہ پینا، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ البتہ بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں مسافر کی طرح سے رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مسافر تھا، روزے کی صورت میں، روزے کی حالت میں اپنے گھر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اب وہ روزے داروں کی طرح سے رہے۔ اسی طرح سے حائضہ عورت تھی، نفاس والی عورت تھی اور وہ پاک ہو گئی۔ اب جب وہ پاک ہو گئی ہے تو اب باقی کا وقت اس کے اوپر واجب ہے کہ اب وہ روزے داروں کی طرح سے گزارے گی، اب وہ اس طرح سے کھائے گی پیے گی نہیں بلکہ روزے داروں کی طرح سے رہے گی۔ اسی طرح سے کوئی کافر تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ وہ فوراً شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، اس کو علم ہو یا نہ ہو، اس کو اس بات کے بارے میں بتایا جائے۔ اگر روزے کے رمضان کے دنوں میں اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اب رمضان کا جو باقی دن بچا ہوا ہے اس دن تشبہ بالصائمین، روزے داروں کی طرح سے رہنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو مغالطہ ہو گیا، اس نے سوچا کہ آج تو 30 شعبان ہیں اور رمضان نہیں ہوا، لیکن کہیں سے خبر، کہیں سے اطلاع آ گئی کہ رمضان ہو گیا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اگرچہ وہ اب تک کھا پی چکا تھا، لیکن اب جب اس کو اطلاع مل گئی ہے کہ آج رمضان کی تاریخ ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح سے رہے۔ روزے داروں کی طرح سے رہنا اب اس کے اوپر لازم اور واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ان خواتین کے لیے بھی ہے جن کو روزہ رکھنے کے بعد حیض و نفاس آ جائے، روزہ رکھا لیکن درمیان وقت میں حیض آ گیا، تو ایسی صورت کے اندر اب ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اب ان کا روزہ نہیں رہا۔ اب اس خاتون کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح سے رہیں، بلکہ اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے، روزے داروں کی طرح سے بھوکی پیاسی نہ رہے، بلکہ واجب اس میں بعض خواتین بڑے تذبذب کی پوزیشن میں رہتی ہیں، تو اس مسئلے کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ اگر پاک صاف حالت میں روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ناپاک ہو گئی، دن میں کسی بھی وقت وہ ناپاک ہو گئی، حتیٰ کہ روزہ افطار کرنے سے چند منٹ پہلے بھی اگر اس کو حیض و نفاس آ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اب وہ روزے سے نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت ناپاک تھی، حیض و نفاس کی حالت میں تھی اور روزے کی حالت میں وہ اب پاک ہو گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ فوراً غسل کرے، نماز وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اب جو باقی وقت بچا ہے، باقی جو دن بچا ہے، اس دن کے اندر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح سے وقت گزارے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تشبہ بالصائمین اختیار کرے، اب نہ کچھ کھائے گی نہ پیے گی بلکہ روزے داروں کی طرح سے وہ رہے گی۔ البتہ اگر کچھ کھا پی لیتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھر روزہ رکھا اور توڑ دیا، یہ نہیں ہے، البتہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے اور خیال رکھے۔